جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی یہ 15ویں نشست ہے، اس میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں میرا جو عنوان ہے وہ ہے رمضان صبر کا مہینہ۔ صبر کی حقیقت پر عوام کی غلط فہمی نے بہت سارے پردے ڈال رکھے ہیں۔ عوام کے نزدیک صبر کا معنی بے کسی اور مجبوری کا ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے دشمن سے بدلہ نہ لیا جائے۔ لیکن کیا یہ درست ہے؟ آئیے آج ہم اس کی حقیقت پر غور کرتے ہیں۔ صبر عربی زبان کا لفظ ہے۔ صبر 3 حرفوں سے بنا ہے، ایک صاد، دوسرا با اور تیسرا را۔ صبر کے معنی روکنے اور برداشت کرنے کے ہیں، یعنی اپنے نفس کو گھبراہٹ اور بے چینی سے روکنا اور اس کو اپنی جگہ جمائے رکھنا، اور یہی صبر کی حقیقت بھی ہے۔ اس کے معنی بے اختیاری کی مجبوری یا بدلہ نہ لے سکنے کی مجبوری کے نہیں، بلکہ ہمت، دل کی مضبوطی، اخلاقی جرات اور ثابت قدمی کے ہیں۔ ناظرین کرام، جب ہم قرآن پاک کی آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں یہ لفظ بہت ساری جگہوں پر ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے قصے میں یہ لفظ 3 آیتوں میں استعمال ہوا ہے، اور تینوں آیتوں میں اس کا یہی معنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے جو علم آپ کو سکھایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ سوال کرتے ہیں تو حضرت خضر کا جواب ہوتا ہے کہ اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 67، کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، گرچہ مجھے علم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میرے اندر گھبراہٹ اور بے چینی نہیں ہوگی، اور جواب اس طرح سے دیتے ہیں سَتَجِدُنِی اِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 69۔ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کفار آپس میں کہتے ہیں انمشوا واصبروا علی آلہتکم، کہ چلو اور اپنے خداؤں پر صبر کرو، یعنی مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ اسی ایک معنی میں صبر کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، گرچہ کہیں حالات کی وجہ سے اس کے معنی میں تھوڑا بہت فرق پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ان تمام معنوں کا خلاصہ ایک ہی ہے، یعنی ثابت قدمی اور جمے رہنا۔ ہم قرآن پاک کے اندر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ صبر کا ایک معنی مناسب وقت کا انتظار کرنا ہے، یعنی ہر قسم کی تکلیف برداشت کر کے اور اپنے مقصد میں جمے رہ کر کامیابی کے وقت کا انتظار کرنا، یہ پہلا معنی ہے صبر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو کونے کونے سے رکاوٹیں اور مشکلات پیش آنے لگیں۔ اس وقت فطری طور پر آپ کو گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہونے لگی۔ اس وقت اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تسلی کا میسج اور پیغام آیا کہ دیکھیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ مستعدی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہیے اور آپ انتظار کیجئے کامیابی کے وقت کا۔ ایک وقت آئے گا جب آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ کا فرمان ہے
وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، سورہ طور، سورہ نمبر 52، آیت نمبر 48۔ اے رسول، تو ثابت قدمی کے ساتھ اپنے مقصد میں جمع رہ، کیوں کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی کے وقت کا انتظار کرنے کی دعوت دی گئی۔ صبر کا دوسرا معنی بے چین نہ ہونا ہے، یعنی مشکلوں اور مصیبتوں سے آدمی بے چین نہ ہو، بلکہ ان مشکلوں اور مصیبتوں کو اللہ کی مصلحت سمجھ کر خوشی خوشی برداشت کیا جائے، اور یہ سوچا جائے کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، سورہ حج، سورہ نمبر 22، آیت نمبر 35، کہ جو لوگ تکلیف پر صبر کرتے ہیں اور جمے رہتے ہیں، بے چین نہیں ہوتے۔ واقعہ یاد کیجیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جب ان کے بیٹے یہ جھوٹی خبر آ کر دیتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے الفاظ میں سنیے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، سورہ یوسف، سورہ نمبر 12، آیت نمبر 18، کہ بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، اب میرے لیے صبر بہتر ہے، یعنی میں بے چین نہیں ہوں، میں پریشان نہیں ہوں، میں صبر کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانی اور مالی تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے آزمایا اور یہ تکلیفیں انہوں نے برداشت کیں، تو اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ انا وجدناہ صابرا نعم العبد، سورہ صاد، سورہ نمبر 48، آیت نمبر 43، کہ بے شک ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو قصہ ہے، جب ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں اور پوری تیاری کر چکتے ہیں، اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، سورہ صافات، سورہ نمبر 37، آیت نمبر 102۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام کا جواب ہوتا ہے کہ ابا جان، میں پریشان نہیں ہوں، مجھے کوئی بے چینی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے آپ اسے کیجئے، یقیناً آپ مجھے برداشت کرنے والوں میں سے اور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صبر کا ایک معنی ہے درگزر کرنا اور معاف کرنا، یعنی دشمنوں کی طرف سے جو تکلیف پہنچے، جو پریشانیاں پہنچیں، آدمی ان تکلیفوں کا جواب نہ دے بلکہ ان کو برداشت کر لے، یہ سب سے بڑی بہادری کی صفت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار تاکید کی ہے اور بار بار اس کا حکم دیا ہے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے اور بہت بڑی خوبی ہے۔ یہ دشمن سے ڈر کر نہیں، یا کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، یا کسی اور مقصد سے نہیں، بلکہ معاف کرنا دشمن کو اللہ کے واسطے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، سورہ رعد، سورہ نمبر 13، آیت نمبر 22، کہ جن لوگوں نے صبر کیا اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور انہوں نے نماز قائم کی، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے انہوں نے خرچ کیا، اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کو فرشتوں کی طرف سے مبارکبادی اور سلامتی کی دعا ملتی ہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سورہ رعد، سورہ نمبر 13، آیت نمبر 24، کہ لوگو تم پر سلامتی ہو، واقعی تمہارا ٹھکانہ کیا ہی بہترین ہے۔ اس آیت میں جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر نماز کا، زکوٰۃ کا، برائی کے بدلے بھلائی کا اور بہت ساری نیکیوں کا ذکر ہے، لیکن فرشتوں کی طرف سے اس مسلمان کو جس خوبی پر سلامتی کی دعا ملی اور مبارکبادی ملی، وہ کون سی خوبی ہے؟ ظاہر بات ہے اس خوبی کا نام صبر ہے۔ میں آپ کو واقعہ یاد دلاؤں، مکہ فتح ہو چکا ہے، یہ بہت بڑی اخلاقی تعلیم ہے جو اسلام نے دی ہے، اور مسلمانوں کو
اس سلسلے میں خاص طور پر تاکید کی گئی ہے۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، سن 8 ہجری کا موقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ حرم شریف میں داخل ہیں۔ کس حرم میں؟ جہاں آپ کو گالیاں دی گئیں، جہاں آپ پر پتھر برسائے گئے، جہاں آپ کے قتل کی سازش اور پلاننگ ہوئی، اسی صحن حرم میں آج سارے کے سارے مجرمین موجود ہیں۔ جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 21 سال تک تکلیف پہنچائی، وہ سب کے سب آج صحن حرم میں موجود تھے۔ وہ لوگ بھی تھے جن لوگوں نے آپ پر پتھر پھینکا تھا، وہ لوگ بھی تھے اسی صحن حرم کے اندر جن لوگوں نے آپ کو گالی دی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کے بدن مبارک پر اور آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی رکھی تھی۔ یہ سارے کے سارے مجرم، یہ سارے کے سارے لوگ گردن جھکائے حرم شریف کے اندر صحن حرم میں بیٹھے تھے۔ دوسری طرف صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے جو بدلہ لینے کا انتظار کر رہی ہے، جو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کھلتی ہے، ارشاد ہوتا ہے، اے قریش کے لوگو، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ کیا دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال پیش کی جا سکتی ہے دشمنوں کو معاف کرنے کی؟ آئیے اسلام کے روح رواں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت کر کے دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے قریش کے لوگو، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ قریش کی طرف سے جواب ملتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو ایک شریف آدمی ہو، ایک اچھے آدمی ہو، ہم تم سے اس بات کی امید کرتے ہیں کہ تم ہمیں معاف کر دو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام خطاؤں کو اور ان کی تمام غلطیوں کو اور جو کچھ انہوں نے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی ہیں، ان ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ، آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں، تمہاری کوئی گرفت اور پکڑ نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ صحیح فرمایا کسی شاعر نے کہ وہ قوم ہی قائد ہے اور فاتح ہے جہاں میں، جس قوم کے اخلاق کی چلتی رہے تلوار، اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، جس قوم کے کردار کا گھٹ جاتا ہے معیار۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اپنی جان کے دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کے لیے کہا، لیکن پہلے خود معاف کیا۔ صبر کا ایک معنی مشکلات سے ہمت نہ ہارنا ہے، یعنی راہ حق میں جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، ان سے آدمی بد دل نہ ہو، بلکہ ہمت جٹا کر ثابت قدمی کے ساتھ ان مشکلات کا، ان خطرات کا مقابلہ کرے۔ کیونکہ جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ان سب کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، لیکن انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا اور پھر کامیاب ہوئے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 35، کہ آپ اسی طریقے سے صبر کیجئے، برداشت کیجئے جس طریقے سے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی طرف سے طعنے ملتے تھے، جلدی عذاب نہ آنے پر وہ آپ کا دل دکھایا کرتے تھے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ان طعنوں کی پرواہ نہ کیجئے، بلکہ آپ اپنے دھن میں لگے رہیے، اور پھر یہ بھی سوچئے کہ آپ سے پہلے پیغمبروں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی اور انہوں نے کیا کیا کیا۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد، سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 17، کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں ان کی پرواہ مت کیجئے، اس پر صبر کیجئے اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو، انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں۔ صبر کا ایک معنی ہے ثابت قدم رہنا، یعنی دشمن کے مقابلے میں، میدان جنگ میں اپنے پیروں کو جمائے رکھنا اور پیچھے نہ ہٹنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے، اس کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ آداب جنگ سکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 45، اے مسلمانوں، جب فوج سے مقابلہ کرو، جب کسی مقابل فوج سے مقابلہ کرو تو جمے رہو،
یہ آیت غزوہ بدر کے موقع پر اتری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت نہتے مسلمان تھے، کمزور مسلمان تھے، اور وہ جمے رہے، انہوں نے اپنے قدموں کو جمائے رکھا میدان جنگ کے اندر، تو ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمایا ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان سن 2 ہجری میں ہوئی۔ ظاہر بات ہے، ایک شاعر نے ایک شعر میں کہا ہے اس کو کہ کل 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، کل 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، ہیں آج کروڑوں غلامی کے حوالے۔ یہ کمزور ضرور تھے، نہتے ضرور تھے، لیکن ثابت قدم تھے، یہ بات کے پکے تھے اور بات کے دھنی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آج بھی اگر ہمارے اندر ثابت قدمی کی صفت پیدا ہو جائے تو بڑی سے بڑی مصیبت اور بڑی سے بڑی تکلیف کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ صبر کا ایک معنی ضبط نفس ہے، یعنی اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا۔ قوموں اور لوگوں کی زندگیوں میں وہ موقع بہت نازک ہوتا ہے جب وہ کسی بڑی کامیابی کا یا کسی بڑی ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ اس وقت آدمی اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی بڑی کامیابی حاصل ہو جائے تو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ آدمی نشے میں، گھمنڈ میں نہ آ جائے، آدمی کے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے، اور اگر کسی بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کہیں آدمی مایوس نہ ہو جائے اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے جس سے وہ اپنی زندگی کو ختم کر دے اور زندگی کو گنوا بیٹھے۔ جبکہ اصل موقع اپنے آپ پر اور اپنی ذات پر کنٹرول کرنے کا اور اپنے آپ پر قابو پانے کا یہی موقع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں بیماریوں کا علاج صبر بتایا ہے، اور یہی روزے کے ذریعے آدمی کو سکھایا جاتا ہے کہ آدمی اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھے، اپنے آپ پر قابو رکھے اور جائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ظاہر بات ہے جب ایک آدمی جائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو ناجائز چیزوں کی طرف وہ دیکھنا کیوں کر گوارا کرے گا، ناجائز چیزوں کو آدمی کیوں اپنائے گا۔ اصل میں روزے کی ہی وہ خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر کہا گیا ہے، علماء تفسیر نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی جو وہ آیت ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب اجر ملے گا۔ تو یہاں صابرون کا ترجمہ بعض علماء تفسیر نے صائمون کہا ہے، یعنی روزہ رکھنے والوں کو بے حساب کتاب اجر و ثواب ملے گا۔ تو روزہ ضبط نفس کی اور اپنے اندر کنٹرول رکھنے کی اور اپنے آپ پر قابو پانے کی بہترین مثال ہے۔ ناظرین کرام، جب ہم نے یہ سب باتیں، یہ سب چیزیں صبر کی سن لیں تو ایک صبر کا وہ معنی بھی سنیے کہ آدمی ہنگامی حالات اور وقتی طور پر کسی بات میں جمے رہے تو ظاہر بات ہے یہ تو صبر ہے، لیکن اس کے علاوہ زندگی بھر کسی کام کو انجام دینا مستقل مزاجی کے ساتھ، یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے۔ جیسے مذہبی فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے اور دوسری چیزیں ہیں، تو جو آدمی ان تمام فرائض کو ثابت قدمی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ انجام دیتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر خود بھی پابندی کیجئے، اس پر جمے رہیے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 132۔ اب جن لوگوں نے اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی کی، پابندی کے ساتھ نماز پڑھی، اور جن لوگوں نے رمضان آنے پر رمضان کے روزے رکھے، تو گویا ان لوگوں نے صبر کے اس معنی پر عمل کر لیا۔ ان لوگوں نے اپنی عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ وہ بھی صابرین میں سے ہیں، وہ بھی صبر کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ ناظرین محترم، ان تمام خوبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر جمع کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153۔ اے ایمان والو، اپنے رب سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہودی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے تھے، آپ پر جو ایمان نہیں لاتے تھے، اس کی 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے دلوں میں نرمی باقی نہیں رہی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ حق بات قبول کرنے کے بعد جو جانی اور مالی تکلیفیں آتیں
تو یہ عیش و عشرت کے دلدادے اور متوالے لوگ ان تکلیفوں کو کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عمل نہیں کرتے تھے اور اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو، نماز کے ذریعے، یعنی نماز یعنی دعا کے ذریعے، صلاح کا ترجمہ دعا بھی ہے، صلاح یعنی نماز اور دعا کے ذریعے بندے کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، اور صبر کے ذریعے حق کی راہ میں جو تکلیفیں آنے والی ہیں، جو پریشانیاں آنے والی ہیں، ان کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہی وہ صبر کی خوبی ہے کہ آدمی اگر اس خوبی کو اپنا لے تو اس کے لیے تمام عبادات کرنا آسان ہو جائے گا، پھر وہ عبادت کی تکلیف بھی برداشت کرے گا، پھر وہ روزے کی بھی تکلیف برداشت کرے گا، پھر وہ دوسرے تمام اعمال پر آنے والی مصیبتوں پر وہ جمع رہے گا۔ ناظرین کرام، واقعہ یاد کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت ہے اور سارے لوگ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول اور خلیفہ اول، مسلمانوں کے خلیفہ اول، وہ بالکل پہاڑ کے جیسے مانند ثابت قدمی کے ساتھ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اس وقت بہت ساری مصیبتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ٹل گئیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صابر بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔